ملک اسحاق خوف اور وحشت کی علامت ایک خاص کمیونٹی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کریڈٹ پر بہت بڑی بڑی کارروائیاں پاکستان کے بڑے معتبر اداروں کے حوالے سے بھی۔ کون تھے ملک اسحاق؟ ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو ایران کے معاملات اور پھر پاکستان میں جو رجیم تھی، افغان جہاد، یہ سارے سلسلے وقتاً فوقتاً جنم لیتے رہے اور یہ بنیاد بنے سپاہ ریاض بصرہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑی بڑی کارروائیاں کر کے، اسی لیگیسی کو لے کے ملک اسحاق جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں۔ یہ لشکر جنگوی کی باغ ڈور سنبھالے جی، باغ ڈور ریاض بصرہ کے بعد، اکرم لاہوری کے بعد، یہ پھر ملک اسحاق جو ہے یہ انہوں نے باغ ڈور سنبھالی۔ ملک اسحاق بیسیکلی رحیم یار خان کے رہنے والے، تو ملک اسحاق بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو انتہا پسند تھے، لیکن ملک اسحاق کچھ ماڈریٹ بھی تھے، اولین سطح پہ اتنے پرتشدد نہیں تھے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک مخالف تنظیم بھی معرض وجود میں آ چکی ہے جس کا نام ہے سپاہ۔ ملک اسحاق کے کریڈٹ پہ کوئی 100-125 کے قریب ٹارگٹ کلنگز ہیں، کم نہیں ہے۔ یہ جو تنظیمیں تھیں اور پھر ایک نئے نام سے یہ معرض وجود میں بھی آتی رہیں، اپنی کارروائیاں بھی انہوں نے جاری رکھی اور پھر یہ ذمہ داریاں قبول کرتے رہے۔ ہاں، باقاعدہ ذمہ داریاں خود فون کر کے اخباری دفاتر میں کہہ دیتے تھے کہ یہ کچھ ہم نے کیا ہے۔ اب یہ جو ملک اسحاق ہیں، یہ جب باغ ڈور سنبھالتے ہیں لشکر جنگوی کی، تو ان کا مرکز جنوبی پنجاب، ان کی فنڈنگ جنوبی پنجاب ہے۔ جو کرمنلز شرن حاصل کرنے کے لیے ان جماعتوں کا حصہ بنتے رہے تو پھر یہ جماعتیں ٹارگٹ بھی ہوتی رہیں۔ افغان جہاد کو جتنی مین پاور ہے وہ ساری کی ساری انہی سے مل رہی ہے۔ یہ VVIPs ہیں۔ کچھ لوگ اگر یہ کہیں لشکر جنگوی ختم ہو گیا یا سپاہ صحابہ ختم ہوگی تو میں اس کو رد کروں گا۔ جماعتیں ختم نہیں ہوا کرتی، جماعتیں نام بدل لیتی ہیں، اپنا طریقہ کار بدل لیتی ہیں، اپنا سٹائل چینج کر لیتی ہیں، لیکن وہ زندہ رہتی ہیں۔ ملک اسحاق کی ڈائری ملی تھی۔ کیا تھا اس گاڑی میں تھی؟ ناظرین، سیکٹیرین وار کا سب سے بڑا نام ریاض بصرہ، اس پہ ہم نے پوڈ کاسٹ کیا، آپ نے بہت سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کردار جس کا نام تھا ملک اسحاق، کیا کارروائیاں تھیں ان کے کریڈٹ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر وہ مطلوب کی فہرست میں کیسے شامل ہوئے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ان سے بڑوں نے بات کی اور انہوں نے معاملہ نیوٹرلائز بھی کیا، اور اس کے بعد یہ ریاست پر برڈن کیسے بن گئے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ اعوان صاحب، ملک اسحاق خوف اور وحشت کی علامت ایک خاص کمیونٹی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کریڈٹ پر بہت بڑی بڑی کارروائیاں پاکستان کے بڑے معتبر اداروں کے حوالے سے بھی، اور بڑے ٹاپ 10 میں رہے یہ، بلکہ ٹاپ 5 میں بھی رہے، اور پہلے نمبر پہ بھی فال کرتے رہے۔ کون تھے ملک اسحاق؟ بزمی صاحب، یہ نا 1980 میں چلے جائیے آپ، 1980۔ اچھا۔ کچھ ایسی چنگاریاں ہوا کرتی ہیں کہ جو دہکتی رہتی ہیں اور پھر ایک دن بہت بڑا وہ ایک آگ کا سمندر بن جایا کرتی ہیں۔ 1980 کے دور میں اگر آپ چاہیں ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو ایران کے معاملات اور پھر پاکستان میں جو رجیم تھی، افغان جہاد، یہ سارے سلسلے ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً جنم لیتے رہے اور یہ بنیاد بنے سپاہ صحابہ کی۔ یہ جو مولانا اسحاق ہیں یہ بہت بعد میں آتے ہیں، اس سے پہلے بہت سے اور سیکٹیرین اس سے کلرز تھے۔ جی، اس سے پہلے جب سپاہ صحابہ میں کچھ معاملات خراب ہوئے اور کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ سپاہ صحابہ ٹارگٹ ہو گئی، تو پھر سپاہ صحابہ نے ہی اپنی ایک ذیلی جماعت کو جنم دیا لشکر جنگوی کی صورت میں، جس کو ریاض بصرہ نے بنایا، جس کو ریاض بصرہ کی قیادت میں اکرم لاہوری اس کا ممبر بنا۔ غالباً اکرم لاہوری جو ہے وہ ریاض بصرہ کا ہی دستے راست تھا، اور پھر یہ ایک سیکٹیرین جماعت بن گئی، اور معاملات جو تھے وہ انہی کے زمانے میں خراب ہونا شروع ہو گئے تھے جب لشکر جنگوی معرض وجود میں۔ تو یہ تو 90s میں تھا لشکر جنگوی یا 80s میں؟ نہیں سر، یہ دیکھیں، یہ 1996
ہاں جی، ٹھیک ہے نا. 96 میں نے جو 80s کا ذکر ہاں. کیا نا، ماضی کے جھروکوں میں جا کے ایران اور نکلے گا کہ یہ ساری ابتدا کیسے ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. افغان جہاد، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. تو جب بھی آپ کچھ معاملات کو غلط اینگل سے لے کے چلتے ہیں تو پھر نتیجتاً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ کا جنوبی پنجاب ہے، اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو جنم دیا، بڑے بڑے نام سب کے سب آپ کو جنوبی پنجاب سے ملتے ہیں. ایک یہ ریاض بسرا ہیں جو غالباً سرگودا ہے، اور باقی اگر اس آپ کے بعد یہ شفٹ ہو گئے تھے نا جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. ملک اسحاق ریاض بسرا کے جب انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، جسے ہم انکاؤنٹر ہی کہیں گے کیونکہ ذمہ داری کچھ اداروں نے قبول کی، ویسے جو اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں حقائق کچھ ڈفرینٹ بھی ہیں کہ وہ ایک مجلس ہو رہی تھی، وہاں پہ ریاض بسرا نے حملہ کیا اور وہاں پہ ایک مختار شاہ تھے، انہوں نے اپنی چھت سے کچھ فائرنگ کی اور وہ پھر کراس فائرنگ کے نتیجہ میں ریاض بسرا جو تھے وہ اس جان فانی سے رخصت ہو گئے. بہرکیف اس پہ مختلف آراء موجود ہیں. ریاض بسرا جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑی بڑی کارروائیاں کر کے، بڑی مومن پورہ والا واقعہ اور اسی طرح سے اور بے شمار بڑا ہم نے تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا، بڑا تفصیل بے شمار. اچھا، اب اسی لیگیسی کو لے کے نا ملک اسحاق جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. یہ لشکر جنگوی کی باغ ڈور سنبھالے جی، باغ ڈور ریاض بسرا کے بعد، اکرم لاہوری کے بعد، یہ پھر ملک اسحاق جو ہے یہ انہوں نے باغ ڈور سنبھالی. ملک اسحاق بیسیکلی رحیم یار خان کے رہنے والے، اور وہ ترنڈا محمد پناہ یا سوائے والا کچھ اس طرح سے ہے وہاں کے. یہ 1959 ان کا سن پیدائش ہے اور ایک غریب گھر کے لڑکے تھے، کوئی اتنی مدرسہ کی جانب بھی راغب نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن جس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے یہاں جتنے بھی سیکٹ ہیں وہ آپ کوئی بھی سیکٹ لے لیں، میری کوشش یہ رہے گی اس گفتگو میں کہ ہم کسی بھی سیکٹ کا نام نہ، سب کا احترام ضروری ہے. میرے لیے سبھی سیکٹ قابل احترام ہے، بلکہ میرے لیے تو کرسچینٹی بھی اتنی قابل احترام ہے. میں سکھوں کو بھی اتنا ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ کچھ انتہا پسند تھے ابتدا ہی سے، جو کہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے یہاں جو جتنا بیکورڈ ایریاز ہیں ہمارے، اور جتنے لوئر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ انتہا پسندی دیکھے میں نے. کچھ ان میں ایسی کمیاں، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو شاید پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ پھر انہیں پرتشدد بنا دیتے. اور پھر ہمارے یہاں پہ کچھ نظام بھی ایسا ہے بزمی صاحب کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے ہٹ کے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں تشدد کی جانب لے جاتے ہیں. اور قرآن کریم سے ہمیں صرف ایک ہی جملہ ملا ہے، جہاد. اور پھر جب آپ راغب کریں کسی کو اس طرف توجہ مبذول کروائیں کہ جی یہ سب سے بڑی جنت کی کنجی ہے، تو پھر لامحالہ پھر آپ اس جانب بڑھ جایا کرتے ہیں. تو ملک اسحاق بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو انتہا پسند تھے. لیکن ملک اسحاق کچھ ماڈریٹ بھی تھے. اچھا، ہاں، ملک اسحاق اتنے اولین سطح پہ اتنے پرتشدد نہیں تھے جتنے بعد ازاں ہو گئے. اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک مخالف تنظیم بھی معرض وجود میں آ چکی ہے جس کا نام ہے سپاہ محمد. اچھا، ایک جانب سپاہ محمد ہے، ایک جانب سپاہ صحابہ کا ذیلی یہ ادارہ، ایک جماعت لشکر جنگوی ہے جس کی سربراہ ہے ملک اسحاق. ملک اسحاق کے کریڈٹ پہ کوئی 100-125 کے قریب ٹارگٹ کلنگز ہیں، کم نہیں ہے ملک اسحاق کے. جی 102 تو رجسٹرڈ ہے نا جی، جو جن میں ان کو اچھا اب ہوتا کیا ہے اصل میں بزمی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹارگٹ ہو جاتا ہے نا، یہ ہم نے دیکھا ہے کرمنلز میں بھی کہ ایک
کرمنل جب ٹارگٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ فلاں شخص نے یہ واردات کی ہے، تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ رائٹ لیفٹ جو بھی ہوا وہ اسی کے گلے ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر ان کا جو ایک معاملہ ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں تھیں مختلف اوقات میں ان پہ بین لگتے رہے، اور پھر ایک نئے نام سے یہ مارز وجود میں بھی آتی رہیں، اپنی کاروائیاں بھی انہوں نے جاری رکھی، اور پھر یہ ذمہ داریاں قبول کرتے رہے. ہاں، باقاعدہ ذمہ داریاں خود فون کر کے اخباری دفاتر میں کہہ دیتے تھے کہ یہ کچھ ہم نے کیا ہے. اچھا، اب یہ جو ملک اسحاق ہیں، یہ جب باغ ڈور سنبھالتے ہیں لشکر جنگوی کی، تو ان کا مرکز جنوبی پنجاب ہے، ان کی فنڈنگ جنوبی پنجاب ہے. اچھا، ملک اسحاق کی جو میں آپ کو ایک پلس پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک اسحاق کوئی ڈاکو ڈکیت نہیں تھے. ان جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو بڑا نقصان پہنچانے والے وہ لوگ بھی ہیں، جیسے چھوٹو گینگ بڑا مشہور ہوا، وہ بھی ان کا حصہ رہا. تو جو کرمنلز شرن حاصل کرنے کے لیے، پناہ حاصل کرنے کے لیے ان جماعتوں کا حصہ بنتے رہے، تو پھر یہ جماعتیں ٹارگٹ بھی ہوتی رہیں اور بدنام بھی ہوتی رہی. ملک اسحاق کو وہ شاید کسی لے لیتے ہوں گے کہیں سے رائٹ لیفٹ سے، لیکن ملک اسحاق کے کریڈٹ پہ کوئی کرائم نہیں ہے ایز سچ. ملک اسحاق نے تب کے دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو نشانہ بنایا. 1998 میں چلے جائیے، 1998 99 یہ وہ دور ہے سر. یہ پہلی کاروائی ہم بتانے لگے ہیں ملک اسحاق کے دور کی. ملک اسحاق کی پہلی کاروائی جو ہے نا وہ تو قتل ہے ایک مذہبی جماعت کے، یہ ادھر ہی رحیم یار خان ہی، وہ جو پہلا قتل ہے وہ رحیم یار خان کا ہی ہے. اس کے بعد جب یہ رخ کرتے ہیں پنجاب کا رحیم یار خان میں، تو پھر بعد میں انہوں نے کاروائیاں بھی کرنی چھوڑ دی تھی ملک اسحاق نے، کیونکہ وہاں سے بلونگ کرتے تھے، اس ایریا کے رہنے والے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پہ پھر اتنی زیادہ کاروائیاں نہیں ہوئی. جو رخ دیگر پنجاب میں جیسے ملتان ہو گیا آپ کا، اور دیگر علاقے ہو گئے، لاہور ہو گیا، اور ادھر چلے جائیے آپ اوپر پوٹھوہار پنڈی والی سائڈ پہ چلے جائیں، تو بے شمار کاروائیاں ہوئیں. 1998 وہ دور ہے جب ملک اسحاق کی تمام تر کاروائیاں عروج پہ تھیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس پوری جماعت کی، لشکر جنگوی کی بھی اور دوسری جانب سے سپاہ محمد کی بھی. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا کہ وہاں کلنگ ہو گئی، دوسری جماعت کی وہاں کلنگ ہو گئی، پھر اس کی کلنگ ہو گئی. تو ٹارگٹ کلنگز اپنے عروج پہ تھیں اور ایک کوہرام مچا ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. تو دس از 1998. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہونی چاہیے، جو خانہ فرہنگ ایران والا، ملتان والا نہیں جی، لاہور والا، جی وہ کیا ہے؟ ریاض بصرہ. ہاں، اس سے منسوب. لیکن ریاض بصرہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ریاض بصرہ اس کی بھی وہی طریقہ واردات رہا ہے، لیکن صادق گنجی جس میں شہید ہوئے. اچھا، اب صادق گنجی کیوں شہید ہوئے؟ صادق گنجی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ پھر واپس چلے جائیے آپ 1980 میں. وہ جو معاملات 1980s میں شروع ہوئے، کچھ ایسا مٹیریل، کچھ ایسی پروموشن جو ٹھیک ہے نا، ایک جانب ایک ملک اور دوسری جانب ایک ملک، دونوں آپس میں مخالفت، اور پھر پلے گراؤنڈ پاکستان، ساتھ ساتھ افغان جہاد بھی چل رہا ہے. افغان جہاد کو جتنی مین پاور ہے وہ ساری کی ساری انہی سے مل رہی ہے. یہ وی وی آئی پیز ہیں. کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ شاید لشکر جنگوی ختم ہو گیا یا سپاہ صحابہ ختم ہوگی، تو میں اس کو رد کروں گا. اچھا، ابھی بھی جی دیکھیں، جماعتیں ختم نہیں ہوا کرتی، جماعتیں نام بدل لیتی ہیں، اپنا طریقہ کار بدل لیتی ہیں، اپنا سٹائل چینج کر لیتی ہیں، لیکن وہ زندہ رہتی ہیں. اگر آپ کہیں سپاہ محمد ختم ہوگی تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سملرلی اگر آج آپ کہیں تو میں ایک ہی نام لے لیتا ہوں، میں کہتے ہیں جیش محمد. آل دو جیش محمد پہ بھی پابندی عائد ہو گئی، کئی بچے دیے جیش محمد نے، بے شمار بچے دیے، لیکن میں اسے جیش محمد ہی کہوں گا، کیونکہ
فادر از فادر, بنیاد بنیاد ہے. اگر آپ کہیں طالبان تو طالبان از طالبان. سملرلی اگر آپ کہیں القاعدہ تو القاعدہ از القاعدہ. لیکن یہ باقی سب کے سب میری تحقیق کے مطابق, ناقص تحقیق کے مطابق, جتنا میں ایکٹیو مکتب ہوں, میں نے سیکٹیرین ٹیررزم پہ کام بھی نہیں کیا ہوا, صرف ایک انٹروگیشن کی ہوئی ہے, وہ آپ کو پتا ہے, محرم علی کو. تو ریسرچ ورک کے مطابق یہ جو جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں یہ دم نہیں توڑتی, یہ پردہ کر جاتی ہیں اور پھر کسی نئے نام سے یہ کام میں بالکل پورا عمل دخل رہتا ہے. اسی طرح سے 98 پہ آ جائیں. ہم 98 میں بے شمار واقعات ہوئے. یہ جو آپ کا جو ہوا تھا واقعہ صادق گنجی والا, ملک اسحاق نے جو کام کیا نا سر, ملک اسحاق نے جو چینج کیا ہے, ملک اسحاق نے بنائے یونٹس الگ الگ, اور ان کے کام الگ الگ, الگ الگ کام, الگ الگ یونٹس, اور کسی یونٹ کا دوسرے یونٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چینج تھی. یہ شاید نہ ریاض بصرہ کر سکا, نہ اکرم لاہوری کر سکا, نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکا. وہ سب کنیکٹڈ تھے. ملک اسحاق کا جو عروج ہے, ملک اسحاق جو ایک بہت بڑا نام بڑھا انٹرنیشنلی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ امریکہ جیسے ملک نے ملک اسحاق کو عالمی دہشت گرد قرار دیا. ریممبر, امریکہ جیسے ملک نے انٹرنیشنل اخبارات میں سرخیاں لگائیں, سرخیاں لگائی. ٹھیک ہے, چونکہ ریڈ کارپٹ بھی نصیب ہوا ملک اسحاق کو. وہ کہاں پہ؟ I'll not name the country. ملک اسحاق ایک ملک جاتے ہیں, وہاں پہ ملک اسحاق کا بڑا پرتفاق VVIP پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے. تو ملک اسحاق نہ صرف ودن پاکستان, انٹرنیشنلی بھی ایک بہت بڑی شخصیت بن چکے تھے. اوکے, اب وہاں واپس آ جاتے ہیں یونٹس بنانا. اور وہ جو صادق گنجی والا واقعہ, میں بار بار کیوں گھما کے لے کے آ رہا ہوں, صادق گنجی کے جہاں پہ فٹ پرنٹس جاتے ہیں اس واقعے کے, وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ وہ بارات کا آنا اور وہ چھرلیاں پٹاخے اور وہ وہاں پہ ڈھول ڈھماکے اور وہ بارات کا وہاں رکے رہنا اور پھر اسی میں سے جنم لینا, ان ٹارگیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا, کیسا منظم ایک پلان تھا کہ جیسے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ قسم کی کوئی ملیٹنٹ تنظیم کا کام, جس کا باقاعدہ نقشوں پہ جیسے وار کی اسٹریٹجیز طے کی جاتی ہیں, ویسے یہ اسٹریٹجیز طے کر کے یہ کام ہوا تھا. گاٹ اٹ, پہنچ گئے ہوں گے آپ واپس. اچھا, ملک اسحاق کی ڈائری ملی تھی اس کے فٹ پرنٹس پہ. اچھا, وہ جو کیا تھا اس گاڑی میں تھی؟ نہیں, جہاں پہ ریڈ کیا پولیس نے. اچھا, اس میں ایک فہرست تھی کانٹیکٹس کی, جس میں پولیس بعد میں کام بھی کرتی رہی. اور اس میں باقاعدہ پھر انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جو تھے انہوں نے بڑی دلچسپی لی اس میں, اور اس کو لے کے پھر ان کے جو قرابت دار تھے, جو ان کے تعلقات تھے, جہاں جہاں ان کے روٹس تھے, وہاں وہاں وہ پہنچے. ایک بہت بڑا نام ہوا جاوید شاہ, ایک بہت بڑا نام ہوا طارق کمبو, DSP تھے. ملک اسحاق اور دیگر ملیٹنٹس جتنے بھی ہوئے, پولیس نے کبھی جرت نہیں کی تھی ان کی تفتیش کرنے کی, انہیں گرفتار کرنے کی, یا ماورائے عدالت کسی کارروائی کی. یہ ممکن نہیں تھا. لیکن جاوید شاہ وہ واحد شخصیت ہوئے ہیں. ہاں, مجھے طارق کمبو سے یاد آ گیا, طارق کمبو نے اکرم لاہوری کو اریسٹ کیا تھا. اگر آپ تھوڑی سی, یہ گئے ہوئے تھے جسٹ اپنا ایک وزٹ تھا مال روڈ پہ, وہ آپ کو بڑا ذہن میں ہوگا, ہم بھی جایا کرتے تھے چمن آئس کریم, وہاں پہ یہ آئس کریم کھانے کے لیے گئے طارق کمبو, اور وہاں پہ اکرم لاہوری اسپاٹ ہو گیا اور وہیں پکڑ لیا اسے, اور وہیں انہوں نے جپھا ڈال لیا اس کو. طارق کمبو کا کیا انجام ہوا؟ کوئی کھلے منہ اوپن فیس کبھی بھی کسی مذہبی تنظیم کو فیس نہیں کرتا رہا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے نامی گرامی افسران نقاب لے کے ملاقات کیا. ہاں, میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب جو ریاض بصرہ
کے لوگوں کو پکڑا گیا، عزیر اور شبیر کو بالخصوص، جو ہاؤسنگ کالونی گجرانوالا والا واقعہ تھا، اشرف مارت والا، تو انہیں نندی پور گیسٹ ہاؤس اور ہیڈ قادرآباد گیسٹ ہاؤس رکھا گیا. اور جب پولیس والے سینئر افسران آتے تھے یا خفیہ ایجنسی کے لوگ آتے تھے تو ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیا کرتے تھے اور وہاں پہ ایک دوسرے کو اپنے نام سے نہیں پکارتے تھے، کوڈ نیم لیتے کوڈ تھے، نیم لیا کرتے تھے. کیونکہ وہ خطرناک کریمنلز تھے. سر خوف تھا باہر طور، ہر صورت میں خوف تھا. پھر یہ ملک اسحاق بیسیکلی، کچھ لوگ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت کرتے تھے چھوٹے پیمانے پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ان کی کوئی ٹوبیکو شاپ تھی. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اسی طرح کے کاروبار ہوتے ہیں. ہاں وہاں پہ زیادہ مواقع نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، کاروبار ہے ہی نہیں. اور یہ کوئی اتنے بڑے کوئی ذمہ دار بھی نہیں تھے، اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں بھی نہیں. جو ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ملک اسحاق کا اس میں شامل ہونا سپاہ صحابہ میں اور بعد ازاں لشکر جھنگوی کو لیڈ کرنا، یہ لشکر جھنگوی کے لیے بھی اور سپاہ صحابہ کے لیے بھی بہت پاور کا باعث بنا. ٹھیک ہے. تو ان کے کریڈٹ پہ کون کون سے کارنامے سر؟ ان کے کب انہوں نے سٹارٹ کی کاروائیاں؟ سر انہوں نے کاروائیاں بیسیکلی سٹارٹ کی ہیں 1998 میں. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لشکر جھنگوی والا وہ ہے اٹیک صادق گنجی والا، اس میں بھی یہ ملک اسحاق صاحب کا کردار ہے. اچھا اب آگے آ جائیے. یہ اتنے پاورفل تھے کہ جب یہ ٹیررسٹ کوڈ میں ان کے خلاف 50 مقدمات تھے ATC میں. یہ مجھے یاد ہے وہ پیش کرنے جایا کرتے تھے انسپیکٹر نبی بخش. انسپیکٹر نبی بخش ان کو پیش کرنے جاتے تھے ATC کورٹ. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ وہاں پہ بھی پورا کھڑکا تھا. اچھا، دھڑلے سے دھڑلے سے بڑے وجکے کے ساتھ پیش ہوتے تھے اور جج کو تڑی کرا دی تھی. آلدو وہاں پہ بھی جو ہوتی تھی نا سماعت، وہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی. ذرا ذہن میں رکھیے گا 50 مقدمات تھے ان کے، یعنی درمیان میں پردہ حائل تھا. جی. جج ملک اسحاق کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور جی. ملک اسحاق جج کو نہیں دیکھ سکتے تھے. جی. یہ ساری چیزیں ریسرچ پیپر میں ہیں. مطلب میں آئی ایم ناٹ دا آئی وٹنس. ہاں بالکل صحیح. نہ میں وہاں کوئی تفتیشی افسر تھا. ایز پر دا کورٹ ڈاکومنٹ، ایز پر دا کورٹ ڈاکومنٹس اور ادروائز جس طرح سے جو پیش کرنے لے کے جا رہے ہیں ان کے بقول. تو ملک اسحاق نے، وہ جو ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ حدود اربہ ہے. اس کو اس کے بچوں تک کے نام بتا دیے تھے اور سارے معاملات بتا دیے تھے، اتنے بجے جاتے تھے، اور یہ بری ہو گئے تھے. اچھا، بری ہو گئے تھے. اسی جج نے بری کر دیا. جی بری کر دیا تھا. اس کے بعد ملک اسحاق جو ہیں یہ جب ایک دفعہ رہا ہوتے ہیں، جب بری ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہ وقت ہے جب جماعت اہل سنت بنائی جاتی ہے، جس کے جب وہ ضیاء الرحمن فاروقی اور شہید ہو جاتے ہیں، مولانا اعظم طارق زخمی ہو جاتے ہیں 23 کے، وہ سیشن کورٹ والا معاملہ ریممبر، جس میں محرم علی گرفتار ہوا تھا، جو بلاسٹ ہوا تھا. یہ سپاہ صحابہ سے ٹوٹ کے بنی لشکر جھنگوی، بعد میں بنی جماعت اہل سنت. اب ایک دفعہ یہ رہا ہو جاتے ہیں ملک اسحاق، لیکن ان کے بیٹے شاید ان کے کہنے میں نہیں تھے، یا شاید ان کے کانسینٹ سے وہ چلے جاتے ہیں کوئٹہ. اچھا، وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بڑی ٹارگیٹنگ ہوئی. پھر اسی طرح سے وہاں پہ انہوں نے کچھ ایک اور اہل سنت کی جماعت ہے، ماڈریٹ جماعت جسے ہم کہتے ہیں، مزارات والی جماعت، ان کو بھی ٹارگٹ کیا. اور پھر مخالفت، ایک بہت بڑی مخالفت جو جنم لی ہے، وہ لی ہے انہی کی قسم کی ایک اور تنظیم کے ساتھ، جو کتابی ہیں، کتاب والے، جنہیں آپ اہل حدیث کہہ لیجیے. ہر سیکٹ جو ہے وہ اس کی تنظیم تھی اور وہ دوسرے کو نہیں جینے دیتا تھا. یہ ان کے بھی، اور پھر وہ بعد میں بڑے پیمانے پہ ان کی صلح کروائی گئی. یہ ہے ملک اسحاق. ملک اسحاق کی جو جب یہ جیل میں تھے، اس وقت ان کے خلاف کوئی تقریباً 102 کیس رجسٹرڈ تھے ان کے، اور یہ خود مطلب یہ ان کا اپنا اقرار کیا ہوا
اور انہوں نے ایک بیان دیا, میں آئی ڈونٹ ریمبر پریس کانفرنس کی تھی یا مطلب سے تھے جن سے انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ کرتے بھی نہیں تھے. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ یہ کبھی بھی دوران تفتیش یا عدالت میں پیشی پہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے نہیں کیا, کہتے تھے کیا ہے. پولیس کی تفتیش میں کہتے تھے ہم نے کیا ہے. آپ نے اگر کوئی چیز دوران تفتیش الزامات عائد کیے ہیں کہ جی یہ آپ کے اگینسٹ الزام ہے, یہ الزام ہے, یہ الزام ہے, یہ الزام ہے, تو انکار نہیں کرتے. یہ جی ایچ کیو والا معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. میں وہی عرض کرتا ہوں جی, یہ اصل میں نا بزمی صاحب یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو میں نے اپنے آغاز میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جماعت آج بھی موجود ہے. یہ جماعت آج بھی مسعود اظہر کی صورت میں موجود ہے. یہ پاورفل لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا تہاڑ جیل سے آئے نا مسعود اظہر, وہ ہائی جیک ہونا طیارے کا, تو آپ دیکھیے نا کتنا منظم یہ سارا سسٹم ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا سسٹم نہیں ہے. ایک وقت تھا جب ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے, تب امریکہ بہادر بھی ان کو سپورٹ کرتا, تب جہاد کی صورت میں سپورٹ کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈس اون کرنا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بنا. انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے کسی نے بھی بھارت کے خلاف؟ مجھے بتائیں 2 کاروائیاں ٹوٹل. خود ہی ڈس آن کر کے پھر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دینا. آپریشن تو جی دیکھیں ان کے خلاف بے شمار ہوئے ہیں. 3-4 آپریشنز جو ہیں وہ تو ان کے خلاف ہوئے ہیں جی بڑے پیمانے پہ, جس میں جب ان لوگوں نے پولیس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اندھا دھند ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جی ایچ کیو کا تو بیسیکلی دیکھیں بزمی صاحب, اس میں تو یہ میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات؟ نہیں, وہ باقاعدہ انہیں یہاں پہ لے کے جایا گیا جیل سے. وہ کیا بیسیکلی الیاس کشمیری کمانڈو. یہ جب یہاں سے نکل کے وانا گئے ہیں نا, جب ان کو انٹروگیٹ کیا گیا اور ان پہ الزامات عائد کیے گئے, تو شاید وہ کچھ تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا انہوں نے, کچھ اور اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی, یا شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ جی مجھ پہ الزامات ناجائز لگائے جا رہے, تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے وانا. وہاں جا کے انہوں نے تنظیم نو کی. کوالیفائڈ پرسن. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واقعہ ہے الیاس کشمیری, وہ شخصیت ہیں وہ جو بارڈر کراس ہوا, ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اور پھر یہ وہ الیاس کشمیری ہیں جو گھسے ریپسٹ کا سر قلم کیا. اچھا جی, اور وہ لے کے آئے پاکستان. تو اس طرح کی بھی کاروائیاں جو ہیں وہ اسی تنظیم کے سر سے رہا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ واقعہ جو 313 بریگیڈ, طالبان, جیش محمد, یہ ان سب کا ملا جلا ایک پلان تھا. میں کسی بھی عسکری انسٹالیشن کا نام نہیں لیا کرتا, آپ نے نام لیا ٹھیک ہے. ایک عسکری انسٹالیشن پہ حملہ ہوا, وہاں پہ یرغمال بنایا گیا. ٹھیک, وہاں پہ اور کہا کہ ملک اسحاق سے بات کرواؤ یا لے کے آؤ. ملک اسحاق سے ہم نے خود رابطہ قائم کیا. اوکے. ملک اسحاق کو ہم نے خود کنونس کیا کہ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر آیا, ان کے ساتھ نیگوشیٹ, کوٹ لکھپت جیل پہ ہیلی کاپٹر اترا, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. جو یرغمال ہیں ان کو ظاہر جانے قیمتی تھی نا. اب سر یہ جو واقعہ ہے اس میں ملک اسحاق نے نیگوشیٹ کیا ملیٹنٹس کے ساتھ, اور وہ جو نیوٹرلائز کیا سارا کچھ. اس میں بعد ازاں کچھ لوگ جو تھے وہ فالس سیلنگ ہوتی ہے نا, اس فالس سیلنگ میں بھی چھپ گئے تھے. کچھ بلاسٹ کر لیا, کچھ خود کچھ جو تھیں جیکٹس ان کو باہر پھینک کے آگ لگا کے بلاسٹ کر دیا گیا. وہ نیوٹرلائز تو ہو گیا, وہ مطلب سارا معاملہ تو کور ہو گیا, اور اس میں کریڈٹ گوز ٹو ملک اسحاق. یہ ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہے یہ ساری, یہ فزیکل کمیونیکیشن نہیں ہے, یہ ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہے. اور میں نہیں نام لینا چاہتا, آئی ایم سوری, میری اسکن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. بڑے صحافی لے سکتے ہیں نام. کچھ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں نے ملک اسحاق کو اپروچ کیا, ملاقات کی, اور اس ملاقات میں ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ جو عسکری انسٹالیشن ہے اس کو نیوٹرلائز کرے. انہوں نے کیا,
اور پھر اسی کے ریوارڈ میں ملک اسحاق کو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب انہوں نے حکم دیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ان کے کیسز کو سنو. جتنے کیسز تھے آج بھی آپ ان کیسز کو اسٹڈی کر لیں آج بھی, تو آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ملے گا جو بریت کی طرف لے کے جا رہا ہو, سنگینی کی طرف لے کے جا رہا تھا. وہ سزا 100% تھی, لیکن ملک اسحاق کو بری کر دیا گیا. لیکن اب کی بار جو انہیں بری کیا نا, تو اس میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد احمد لدھیانوی. محمد احمد لدھیانوی جو ہیں وہ جا کے جیل میں ملاقات کرتے رہے ملک اسحاق سے, اور انہیں قائل کرتے رہے اس بات پہ کہ آپ اب یہ جو طور طریقہ ہے اس کو بدل کے کچھ نارمل ہو جائیے اور آپ جماعت اہل سنت والجماعت جوائن کر لیجئے اور اس کی باغ ڈور سنبھال لیجئے. اب یوں ہی وہ بری ہوئے تو انہوں نے جماعت اہل سنت والجماعت میں شمولیت اختیار کی. پہلے بھی ملک اسحاق کی سپاہ صحابہ کے حوالے سے, لشکر جھنگوی کے حوالے سے بھی, جیسے ریاض بصرہ نے, وہ بہت پہلے کی بات ہے, جب وہ سپاہ صحابہ میں تھے تو انہوں نے کچھ فنڈز کے متعلق جہاں سے اختلافات سٹارٹ ہوئے, تو سملرلی ملک اسحاق نے بھی فنڈز کی نسبت سوال و جواب شروع کر دیے. اور ملک اسحاق کچھ اس حد تک مضبوط شخصیت تھے کہ ایک وقت میں آ کے یہ جو محمد احمد لدھیانوی ہیں, جو سربراہ ہیں اہل سنت والجماعت تنظیم جو ہے اس کے, وہ ان کو خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ یہ جو جس جماعت میں اب ملک اسحاق کو لا کے شامل کیا ہے, یہ ملک اسحاق اس کی باغ ڈور سنبھال لیں گے, مجھے فارغ کر دیا جائے گا. اور یہ ہوا بھی. اب ملک اسحاق صاحب نے ان سے حساب کتاب مانگنا شروع کر دیا فنڈز کے حوالے سے کہ کتنا آیا, کہاں پہ لگایا. جی. پھر ان کو اس میں سے خارج کر دیا گیا, ان کو نکالا گیا, بے دخل کیا گیا. جی بالکل, پھر یہ اہل سنت میں آ گئے. اہل سنت میں سے تو بے دخل کیا گیا. اچھا, اہل سنت میں سے بے دخل کیا. جی. پھر سے دوبارہ معاملات جو تھے وہ لشکر جھنگوی کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوئے. اب یہاں پہ ان کے جو بیٹے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو لشکر جھنگوی میں شامل تھے. دیکھیں آپ کا, اگر آپ وہ والا معاملہ دیکھیں جس میں آپ کا اے پی ایس 2 حملے جنرل مشرف پہ, مہران بیس کور کمانڈر کراچی والا حملہ, معین الدین حیدر ٹھیک ان کا, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو, تو یہ سارے کے سارے یہ سب کس کے کریڈٹ میں ہیں؟ یہ سب ملک اسحاق کے کریڈٹ. یہ سب کے سب سر, میں نے جو اب تک ریسرچ کی ہے یہ کوئی دو نہیں ہے. یہ ریاض بصرہ اور یہ ریاض بصرہ, اکرم لاہوری, ملک اسحاق اور جیش محمد, غلام رسول, اور اسی طرح سے اگر آپ اب کے سربراہ مسعود اظہر کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ کس نے؟ ملک اسحاق نے. نو, ریاض بصرہ, مولانا اعظم طارق صاحب نے پڑھایا تھا لاہور میں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دے آر ون. برانچز نکلتی ہیں, ہر بینڈ آرگنائزیشن اپنا ایک نیا نام رکھ کے کاروائی کا آغاز کر دیتے ہیں, جو کہ آج بھی ویسے کا ویسا ہے. مختلف نام اگر آپ کہیں تو وہ ضرور ہے, لیکن جیش محمد, طالبان اور 313 بریگیڈ. 313 بریگیڈ وہ ہے نا جی جو پرویز مشرف صاحب پہ جو ہے وہ. اچھا, اب ملک اسحاق جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں شامل ہو جاؤں القاعدہ میں. اچھا, لنکس بنائے ہوئے تھے انہوں نے. جی لنکس تھے, بالکل تھے, بڑے قریبی لنکس تھے, لیکن القاعدہ شاید ملک اسحاق صاحب کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی, دلچسپی نہیں تھی انہیں. دلچسپی نہیں تھی یا کیا وجوہات ہوں گی میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. تو ملک اسحاق صاحب کو انہوں نے
اپنے ساتھ شامل نہیں کیا. تو پھر یہ انہوں نے طالبان کی رکنیت اختیار کی, طالبان کے باقاعدہ رکن بنے, ممبر بنے. اور ان کے بیٹوں نے پھر ان کا انکاؤنٹر کیسے ہوا؟ وہ انکاؤنٹر کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جب ان کے بیٹوں نے شروع کر دیا نا جی دوبارہ سیکٹیرین کلنگ سٹارٹ کر دی ہزارہ کمیونٹی کے اگینسٹ بالکل کوئٹہ میں, اور پھر سب سے بڑھ کے کہ وہ جماعت جن کا ملیٹنسی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جو ان کے خلاف بھی کھڑے جو درباروں والے, ٹولڈ مکہ, تبرک شبرک بانٹنے والے, اس طرح کے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, ان کے اگینسٹ بھی انہوں نے کلنگز شروع کر دی ان کے بیٹوں نے. پھر یہ ان کے گرد گھیرا تھا ہوا. بالکل اب کی بار فیصلہ ہو چکا تھا, یہ فیصلہ ہو چکا تھا, کیونکہ جب یہ طالبان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے مفادات تو پیچھے رہ گئے نا, اسٹیٹ کو انہوں نے پیچھے. میں نے اب تک کوشش کی کہ مجھے پتا چلے کہ یہ جتنے بھی ملیٹنٹس تنظیمیں ہیں انہوں نے بھارت کے اگینسٹ کیا کیا. صرف دو واقعات ملیں گے آپ کو. ایک غالباً وہ طیارے شہرے والا اور ممبئی اور پارلیمنٹ وغیرہ کا جو واقعہ پیش ہے. اس کے علاوہ کسی ملیٹنٹ گروپ نے بزمی صاحب بھارت کے اگینسٹ کیا کیا؟ بھارت آج بھی شور مچاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ملیٹنٹس کو جی سپورٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا ہے ملیٹنٹس کا؟ پاکستان کو خود 70,000 جانیں ضائع ہوئی ہیں, 70,000 اپنے بڑے بڑے سربراہان مملکت, بالکل ایسے, انکلوڈنگ پرویز مشرف تک پہ حملے, محترمہ بے نظیر بھٹو پہ حملہ, آرمی پبلک سکول پہ حملہ, مطلب کون سی نواز شریف پہ ہو چکی ہیں, نواز شریف پہ اٹیمپٹ, نواز شریف کی وہ اٹیمپٹ جو ریون روڈ پہ ریاض بسرا نے کی تھی. ٹھیک ہے جی سر, یہ سب ایک ہی تھے. ہاں بالکل ملیٹنٹس تھے. اچھا سر, یہ آخری وقت کیسے آیا, کیسے گرفتار ہوئے؟ اس میں نا جی میں وہ اس پہ میں آ جاتا ہوں. یہ اتنا منظم تھا ملک اسحاق کہ جو نیا طریقہ کار ٹارگٹ کلنگ کا انہوں نے دیا ہے نا, وہ تھا کہیں تو یہ ریڈی لگا لیتے تھے چھلیوں کی, کہیں ڈرائی فروٹ کی, انڈر کور رہ کے کیا, انڈر کور رہ کے, بڑا منظم, بہت منظم تمام تر کاروائیاں, کہیں بارات کی شکل میں, کہیں ریڈی فروٹ کی. جامع مسجد جو تھی موچی دروازہ, وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا سر, وہاں پہ 1.5 مہینے تک فروٹ کی, وہ ڈرائی فروٹ کی لگائی ہوئی, صرف ریکی کرنے کے لیے 1.5 ماہ تک. جو چنگی امر سدھو وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے, ذوالفقار نام تھا غالباً ان کا, ہاں, ان پہ جو حملہ ہوا وہ بھی تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ وہاں باہر چھلیوں کی ریڈی لگا کے اس کی ریکی کی, وہ حملہ آور ہوا. تو یہ ملک اسحاق کی ہر کاروائی انتہائی منظم تھی. اب سر کچھ خطرات ایسے لاحق ہو چکے تھے کہ ایک تو پولیس آفیسرز کی ٹارگیٹنگ ہو گئی, بہاولپور کے ایک آفیسر شہید کر دیے گئے, طارق کمبو کو شہید کر دیا گیا, اسی طرح سے پھر اور 2-3-4 بڑے نام ٹارگٹ کیے گئے. تو پھر یہ چیز اب ناقابل برداشت نہیں. اب کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ وہ وقت آ جاتا ہے جب ملک اسحاق کو جولائی 29 2015 12 لوگ تھے, نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے. جو بھی حملہ آور ہوئے وہ ایک پٹی پٹائی سی تحریر ہے, اور ملک اسحاق اپنے 12 ساتھیوں سمیت اس جہان فانی سے رخصت ہو. اور یہ مقابلہ ہوا بھی جنوبی پنجاب والی, جی جنوبی پنجاب, جی مظفر گڑھ میں ہوا. اور اس کا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک اسحاق کا بدلہ لیا گیا. اچھا جی, کس کو شہید کیا گیا؟ کرنل شجاع خان زادہ, وزیر داخلہ تھے اس وقت کے. جی اٹک میں اٹیک ہوا تھا. جی ان کے گھر پہ. تو مجھے یاد ہے کہ یہ تب کیونکہ غلام رسول شاہ کا تعلق بہاول نگر ڈسٹرکٹ سے تھا, تو وہ بھی اکٹھے تھے, اور منتظر مہدی صاحب اس وقت ڈی پی او تھے وہاں کے. آلدو
ملک اسحاق 2012 میں بھرپور طریقے سے نیوٹرل ہو گئے تھے. اچھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پتہ نہیں، وہ ایک پنجابی سی مثال ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ شریکا نہیں کھلون دینا، اسی تے کھلونے پر سانو شریکا نہیں جیون دینا. تو ملک اسحاق نے 2012 میں یہ کوشش کر لی تھی کہ میں پارلیمنٹ میں آ جاؤں اور الیکشنز لڑوں، اپنے بیٹوں کو لے کے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچاؤں. اور 2013 میں ذاتی حیثیت میں جب الگ ہو گئے نا جماعت اہل سنت سے، ان کو نکال دیا گیا، لدھیانوی صاحب نے انہیں فارغ کر دیا، تو پھر یہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کوشش کی کہ میں پارلیمنٹ تک چلا جاؤں، لیکن بیٹوں نے ساتھ نہیں دیا. اور یہ بات جو تھی وہ پھر ہزارہ والی سائڈ پہ وہ جتنی بھی ملیٹنٹ کارروائیاں تھیں اس میں مطلب یہ شامل تھے. تو یہ اور بیٹوں سمیت یہ اچھا بیٹوں سمیت ان کا انکاؤنٹر ہوا. جی اس میں 12 لوگوں میں بیٹے بھی شامل تھے، گن مین بھی تھے، اور جی غلام رسول شاہ نام ایک شخص بھی تھا. جی غلام رسول بھی تھا. ہاں. تو یہ ہے جناب ملک اسحاق کی ایک مختصر سی سٹوری کہ ملک اسحاق بنیادی طور پہ اتنا بڑا نام بن چکا تھا دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. انٹرنیشنلی ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی تھی، ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ جو میں نے ریڈ کارپٹ کا ذکر کیا ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے تھے. اور ان کی جو تنظیم تھی اب وہ اس حد تک مضبوط ہو چکی تھی کہ اب کوئی عسکری انسٹالیشن بھی محفوظ نہیں ان سے محفوظ نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر امان صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.